207 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومنهم من यस्तमिउ इलैक, उनमें से बाज़ लोग हैं जो कान लगाते हैं इलैक का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आपकी बातों की तरफ। वजअलना अला कुलूबिहिम, और हमने डाल दिए हैं कुलूबिहिम, उनके दिलों पर अकिन्नतन, पर्दे, अन यफ़क़हूहु, ये कि वो उसे समझें, वफ़ी आज़ानिहिम, और उनके कांटों में वक़रा, काट, वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा, ये कि वो देखें हर किस्म की निशानी, ला युमिनू बिहा, लेकिन वो ईमान नहीं लाते उस पर। हत्ता इज़ा जाऊका, यहाँ तक कि जब वो आते हैं आपके पास, आप सल्लम के पास, युजादिलूनका, तो आपसे झगड़ा करते हैं, यक़ूलुल लज़ीना, और कहते हैं वो लोग, काफ़रू, जो काफिर हैं, इन हाज़ा, नहीं है ये, इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये कुरान पाक पहले लोगों के किस्से कहानियाँ मन गढ़ंत बातें हैं। वहुम यनहून अन्हु व यनअउन अन्हु, वो इससे खुद भी रुकते हैं, व यनअउन अन्हु, और लोगों को भी इससे रोकते हैं। व इन युहलिकूना, नहीं वो हलाक कर रहे, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने ही आप को,
وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی چال کو بیان فرمایا۔ مشرکین مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ اسلام دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ان کی کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی، تو پھر ان لوگوں نے بھی یہود النصارہ کی طرح ایک چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ یہود النصارہ بھی جس طرح منافقت اختیار کرتے تھے، تو یہ سردار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھتے اور قرآن پاک کو بڑے غور سے سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تو بڑی توجہ سے بات کو سنتے، لیکن جب اٹھ کر چلے جاتے تو کہتے یہ تو سارا جھوٹ بولا ہے، یہ تو اپنی طرح سے ساری باتیں کی ہیں۔ جس طرح گزشتہ آیت گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے، اسی طرح خون کو حرام کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان لوگوں کو پڑھ کر سنائی تو وہ مجلس کے اندر تو بیٹھ کر سنتے رہے، جب اٹھ کر چلے گئے تو جا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا، دیکھو جس خدا کی اس نے رٹ لگائی ہے، کہتا ہے کہ اگر خدا مار دے تو وہ حرام ہے، اگر ہم لوگ خود مارے تو وہ حلال ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک چیز کو اللہ رب العزت نے مار دیا، وہ مر گئی، وہ کس نے مارا؟ اس کو اللہ نے مارا، تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور وہ چیز جسے کہتے ہیں تو نے خود ذبح کیا، ذبح کرو، وہ حلال ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کا بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ذبح کیا جائے تم خود ذبح کرتے ہو، اس پر اللہ رب العزت کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب اس کا نام، اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جو خود بخود مر جائے، اللہ رب کی طرف سے جو مر جائے، اس کے اوپر ذبح کرتے وقت اسے ذبح نہیں کیا جاتا، اس پر اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا جاتا، فرمایا جس کی وجہ سے وہ برکت اس کے اندر نہیں ہوتی، فرمایا اس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح کوئی منفی پہلو کو لیا جائے، پھر لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہ آئیں۔ تو اللہ رب العزت شافنا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، تو جب وہ لوگ ٹیڑے چلے، ان لوگوں نے سیدھے راستے کو اختیار نہ کیا، تو ہم نے بھی ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں میں ٹانٹ ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دینے کے لیے جاتے تو کہتے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دل پردے کے اندر ہیں، ہمارے دلوں تک وہ بات نہیں پہنچی۔ فعمل اننا عاملون، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، لہذا ہم آپ کی بات ماننے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وقت کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر تو کانوں میں ڈانٹ ہے، آپ جو بھی رٹ لگاتے رہے، جب ہم نے ماننا نہیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو لہذا آپ کچھ بھی کرتے رہیں، لہذا آپ کی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جب ان لوگوں نے ہر طرح سے مایوس کیا، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، نولیہ ما تولی، جو اس انسان جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے اسی راستے کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے انسان کو دو راستے دیے اور دونوں راستوں کا بتایا، اگر اس راستے پر چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اگر اس راستے پر چلے گا تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، فرمایا جس کا جی چاہے اب ایمان لے کر آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ میں نے انبیاء کے ذریعے، حق کی بات بلند کرنے والوں کے ذریعے راستے متعین کر دیے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ فرمایا اب جو انسان اپنی مرضی سے جس راستے پر چلنا چاہے اللہ رب العزت کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ کو ہدایت اسے دیتے ہیں جو طلب دکھاتا ہے، جو خود راستے کے اوپر آنا چاہتا ہے، پھر ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے، تو لہذا ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے کے اوپر آئیں۔ پر میں اللہ رب العزت زبردستی کسی کو نہ کفر کے اندر داخل کرتے ہیں نہ اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت دونوں راستے بتاتے ہیں، اس راستے پر چلو گے تو کامیابی ہے، اس راستے پر چلو گے تو تم لوگ جہنم کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، پھر وہ ہر طرح کی نشانی دیکھتے تھے لیکن پھر بھی ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ اب کوئی عام آدمی کی اچھی آواز ہو، اچھا پڑھنے والا ہو، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو انسان کو مزہ آتا ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنا سکون ہوگا۔
لیکن وہ لوگ پھر بھی قرآن پاک کو سنتے تھے، عربی تھے، سمجھتے بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا حتیٰ اذا جاؤگا، حتیٰ کہ ان کا کام یہ ہے جب وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یجادلونک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں، کیوں؟ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن پاک تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ کے قرآن پاک کے اندر آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، انبیاء کے واقعات ہیں، فرعون کا واقعہ ہے، ابلیس کا واقعہ ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات اللہ بشا فرماتے ہیں کوئی قصے کہانیاں نہیں، بلکہ یہ عبرت کے لیے ہے، نصائح ہیں تمہارے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ کوئی بھی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب کے ذکر کرنے کے بعد پھر انسان کو آخری طرف جوڑتے ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ برائیاں تھیں، اللہ رب کی طرف پکڑ آئی، اللہ رب نے تمام کے تمام کو فرق کر کے رکھ دیا۔ اگر تم لوگ باز نہ آئے، تم بھی انہیں راستے کے اوپر چلے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں بھی ختم کر دے، تمہاری جگہ نئی قوم لے کر آئے۔ قرآن پاک میں شاہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ فرمایا اگر وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ رب العزت بھی زبردستی کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، فرمایا اصل بات یہ ہے کہ وہ خود بھی سے روکتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، ان لوگوں کو بھی اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہ آئیں۔ اور فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اصل بات یہ ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، فرمایا یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، وَإِن يُهْلِكُونَ، یہ ہلاک کر رہے ہیں، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے ہی آپ کو، اس کا جو وبال ہے ان کی اپنی ہی جانوں کے اوپر پڑے گا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اصل بات یہ ہے کہ اب تک انہیں احساس نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ فرمایا انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بول رہا ہے، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، فرمایا زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے، فرمایا دائیں بائیں لکھنے والے فرشتے موجود ہیں جو انسان کا ریکارڈ لکھ رہے ہیں۔ انسان جو بھی نیکی کی بات کرتا ہے، برائی کی بات کرتا ہے، اب دیکھ لیں انسان کی جو 10 سال پرانی ویڈیو ہے اس کے اندر اس نے جو حرکت کی، جیسے ہاتھ ہلایا، آج اسے نکال کر دیکھ لی وہ دنیا سے چلا بھی گیا، ویسے ہی وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات مالک الملک ہے، یہ تو اللہ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن جو انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ بھی اپنے اعمال کو دیکھے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا۔ فرمایا اس وقت انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹی برائی چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی برائی چھوڑی ہے، ہر چیز اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہو چکا ہے۔ اور میں اللہ رب العزت بندے کو بھی دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ سبر جائے، شاید میرا بندہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے۔ ایک انسان برائی کی طرف چلتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے اوپر تو کوئی پکڑ نہیں آئی، میرے اوپر تو کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے، میں تو جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت بندے کو ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ ابھی سدھر جائے، شاید میرا بندہ ابھی سیدھے راستے کے اوپر آ جائے۔ فرمایا بندہ جتنے بھی گناہ کر لے، زمین آسمان کے درمیان میں جتنا گناہ ہے، اگر گناہ کر کے اس کو بھر دے، فرمایا پھر بھی جب اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کرتا ہے، معافی کے لیے چلتا ہے، ندامت دل کے اندر آ جاتی ہے یہ میں نے غلط کام کیا، فرمایا اللہ رب بڑے غفور رحیم ہے، بخشنے والے ہیں۔ لیکن فرمایا جو انسان سیدھے راستے کے اوپر آنا ہی نہ چاہے تو اللہ رب العزت بھی اس انسان کے اوپر زبردستی نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔